اگر کوئی آدمی انکار کر دے نماز پڑھنے سے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر سستی اور کاہلی کے طور پر چھوٹ رہی ہے اس کا کیا انجام ہونے والا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے نماز کی اہمیت کے لیے چند واقعات میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں، مکہ والوں نے آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینہ میں جب پہنچے یہودی پریشان ہو گئے، لو یہ دیکھیے آخری پیغمبر اب یہاں آ گئے، یہ محمد رسول اللہ مدینہ میں آ گئے، اب یہاں کے لوگوں کو پریشان کریں گے، اب یہاں کے لوگوں کو یہ دعوت توحید دیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دیں گے۔ یہودی پریشان ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ لہذا یہودیوں نے ایک اسکیم بنائی، کیسا کرو مکہ والوں کو بھی آمنترت کیا جائے، مکہ والوں کو بھی بلایا جائے، مدینہ کے چاروں طرف یہودیوں اور نصرانیوں کو بھی دعوت دی جائے، بلایا جائے، اور تمام کے تمام لوگ مل کر کے امام کائنات پر حملہ بول دیں۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ محمد رہیں گے، اور جب محمد نہیں رہیں گے تو ان کے ماننے والے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، اور اگر ہم یہودی مل کر کے ختم کرتے ہیں تو شاید نہیں ختم کر پائیں گے۔ لہذا مکہ والوں کو بھی بلایا گیا، مدینہ کے سارے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ آج تمام کے تمام لوگ مل کر کے محمد رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں پر حملہ کر دیتے ہیں، ان کو تحت تیگ کر دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کا دنیا سے خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا یہودیت جمع ہو رہی ہے، سارے کے سارے لوگ محمد رسول اللہ کے دین کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بڑا قلق ہوا، بڑا افسوس ہوا، اللہ کے نبی فکر کے اندر ڈوب گئے۔ آج جس طریقے سے دنیا کے لوگ اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں، آج دنیا کے لوگ مسلمانوں کو اس صفحے ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہی چین جس کے اندر کرونا وائرس اس وقت پھیلا ہوا ہے، معلوم ہے عورتیں برقع نہیں لگا سکتی ہیں، مذاق اڑاتے تھے شریعت کا، اسلامی قوانین کا مذاق اور ٹھٹا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کی طرح ناک پہ پردہ لگا لیتی ہیں اور چلی آتی ہیں مارکیٹ کے اندر، دکانوں کے اندر یا سرکاری ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ چلی آتی ہیں، نہیں ہم پردہ نہیں لگانے دیں گے، برقع نہیں لگانے دیں گے۔ میرے بھائیوں آج یہ میڈیا کا دور ہے، خاص طور سے سوشل میڈیا کا دور ہے۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عورت اپنے چہرے کو ڈھک کر کے میدان میں نکلے، ایک عورت اپنے چہرے کی رکھ اور حفاظت کرے، جو اسلام کے اس قانون پر اعتراض کر رہے تھے، اللہ نے کرونا وائرس اس طریقے سے پیدا کر دیا کہ ان کے مرد تو عورتیں مرد بھی اپنی ناکوں پر اور اپنے چہرے پر ماسک لگاتے ہوئے نظر آئے۔ وہ جن کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ چہرے کو چھپایا جائے، جن کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ عورتیں اپنے ناکوں پر ڈھاٹا لگا کر کے آئیں، برقع لپیٹ کر کے آئیں، اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے وائرس ان کے اندر پیدا کیے کہ عورتیں تو دو الگ کی بات ہے، مردوں نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا۔ نہیں، اگر میں اس آدمی کے پاس جاؤں گا میرے اندر بھی کرونا وائرس داخل ہو جائے گا، انٹری کر جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ میرے بھائیوں جب اللہ تمہارے اندر کرونا وائرس داخل کرنا چاہے گا، ساری دنیا مل کر کے، سارے ڈاکٹرز مل کر کے اس کو ہٹا لیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے کتنے پرتیبندھ لگا رہی ہے یہ سرکار، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، چین کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی یہ خبر آئی حجام باربر یعنی جو نائی ہوتا ہے اس کی دکان پہ بھی اگر کوئی آدمی آتا ہے تو وہ اپنی صحت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے گا، کہیں آپ کو کرونا وائرس تو نہیں ہے، اگر ہے تو آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں، آپ اپنے بال صحیح نہیں کرا سکتے ہیں، آپ بال نہیں کٹوا سکتے ہیں۔ عجیب عجیب طریقے کے پرتیبندھ اللہ نے لگائے
کس اللہ نے جس نے انہیں پیدا کیا. اور ایک جمعہ کی نماز میں لوگوں نے دکھایا, وہاں کا لائیو یوٹیوب پر آیا, فیس بک پر آیا, لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جمعہ کی نماز جن مسجدوں سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے کانوں تک نہیں آنا چاہیے, قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آنی چاہیے. میرے بھائیوں, وہی لوگ معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے, ذرا والیوم بڑھا کر کے آواز ہم تک بھی سنوا دو. اور وہی اد ننگی عورتیں صفوں میں جا کر کے کھڑی ہو کر کے نمازیں پڑھ رہی تھی کہ ان مسلمانوں کو کرونا وائرس کیوں نہیں ہو رہا ہے, ان پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے. لاؤ ہم بھی نماز پڑھ لیں, ہو سکتا ہے ہم بھی بچ جائیں, ہماری بھی رکشا ہو جائے, ہم بھی مکتی پا جائیں. بیچارے نماز, جمعے کی نماز میں روڈ جام کر دیا. پہلے کہہ رہے تھے یہ مسلمان روڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, مسلمان روڈوں کو جام کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں, جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا اثر مسلمانوں پر نہیں ہے, مسلمانوں کی مسجدوں سے گونجنے والی آواز کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ دیتے ہیں. کب تک پرتیبند لگاؤ گے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزل, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ساری دنیا مل کر کے اسلام کو مٹا دے, کائنات کی ہسٹری کو پلٹ کر کے دیکھ لو, نمرود کو دیکھ لو, فرعون کو دیکھ لو, حامان کو دیکھ لو, ابی ابن خلف کو دیکھ لو, ابو جہل کو دیکھ لو, ساری دنیا کے ان مکاروں کو دیکھ لو. اگر ساری دنیا مل کر کے انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, اسلام کو ہم صفحے ہستی سے مٹا دیں گے, مسلمانوں کو ختم کر دیں گے, ساری دنیا مل کر کے اسلام کو نہیں مٹا سکتی ہے, مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتی ہے. ہاں, کب مٹیں گے؟ جب قیامت آئے گی. قیامت کا بھونچال جب آئے گا, قیامت کا زلزلہ آئے گا, تو قیامت کا یہ منظر مسلمانوں پر نہیں آئے گا, بلکہ اللہ پیار اور محبت کے ساتھ مسلمانوں کو اٹھا لے گا. تو میرے بھائیوں, آج ساری حکومتیں مکمل نہاد ہو کر کے مسلمان اور اسلام کے پیچھے پڑ چکی ہیں. تو یہودیوں نے اسکیم بنائی کہ بھئی کس طریقے سے محمد رسول اللہ کی دعوت کو دبایا جائے, کس طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو دبایا جائے. ہر طریقے کی کوشش کی گئی, نہیں سمجھ میں آیا, لہذا اعلان کر دیا گیا کہ تمام کے تمام مل کر کے محمد رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں سے لڑائی کریں گے, جنگ کریں گے. اللہ کے نبی کو پتہ چلا, اچھا یہ یہودی ایسا سوچ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کابینہ بٹھا دی, اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہے میرے صحابہ سب تمام کے تمام مسجد نبوی کے اندر جمع ہو جاؤ. سارے لوگ مسجد کے اندر جمع ہو گئے, سارے صحابہ مسجد کے اندر جمع ہو گئے. اللہ کے نبی کے چہرے پر غم کے آثار ہیں, اللہ کے نبی پریشان ہیں. صحابہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا بھی پریشان ہو گئے, صحابہ بھی پریشان ہو گئے. اے اللہ کے نبی بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا پریشانی ہے, آپ ذرا ہمیں تو بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے میرے صحابہ, یہ یہودیت مکہ کے لوگوں سے مل کر کے ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں, اسلام کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں, ہمیں اس مدینہ سے اکھاڑ کر کے پھینک دینا چاہتے ہیں. اے میرے صحابہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ تمام کے تمام لوگ مل کر کے ہم پر حملہ بولیں گے, ہم ان کا دفاع کیسے کریں گے, ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ سارے لوگ خاموش ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, اے اللہ کے نبی, مدینہ کے ان تمام شاعراؤں پر جہاں سے یہ ظالم گھس کر کے ہمارے اوپر حملہ بول سکتے ہیں, اے اللہ کے نبی وہاں کھائی کھود دی جائے, وہاں پر بڑی سی کھائی کھود دی جائے تاکہ یہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکیں, اور کچھ جگہ بچیں گی, ہم تمام صحابہ مل کر کے وہاں دفاع کریں گے. میں آپ کو جہاں لے کر کے آنا چاہتا ہوں, ذرا آپ اس پر غور کیجئے گا.
نماز کی کتنی بڑی اہمیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور صحابہ کے نزدیک کتنی بڑی اہمیت تھی، اس واقعے سے اس چیز کو آپ جوڑتے ہوئے سنیں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، صحابہ نے مشورہ دیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے کھائی کھود دی جائیں اور وہاں پھر ہم جو ہے ان لوگوں کی رکشا کریں گے، ان بارڈرز کی حفاظت کریں گے اور پھر ہمارے اوپر یہ حملہ نہیں بول پائیں گے۔ سن 5 ہجری کے اندر یہ جنگ ہوتی ہے، جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، کفار بھی جمع ہیں، یہودی بھی جمع ہیں، نصارہ بھی جمع ہیں، عیسائیت بھی جمع ہے، تمام کے تمام لوگ جمع ہیں۔ جمع ہونے کے بعد حملہ بولنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم سپر پاور ہیں، ہماری طاقت بہت زیادہ ہے، ہم آج ان محمد رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں کو مٹا دیں گے۔ جب مدینہ پر حملہ بولنے کے لیے لوگ آگے آنا شروع ہوئے، دیکھا صحابہ نے بڑی بڑی کھائی کھود رکھی ہیں، بڑے بڑے گڑھے کھود رکھے ہیں، لیکن ان گڑھوں سے عبور کر کے پار کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو صحابہ نے ان کا دفاع کیا، صحابہ ان سے لڑے، ان کو پیچھے ڈھکیلا، یہاں تک کہ پورا دل لگ گیا۔ ظہر کی نماز ٹائم سے نہیں پڑھ پائے، عصر کی نماز ٹائم سے نہیں پڑھ پائے، شام کے ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے افسردگی کے عالم میں بالکل رونے کے انداز سے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ اے اللہ کے نبی، آج بڑی مشکل سے میں نے سورج غروب ہوتے ہوتے عصر کی نماز پڑھی ہے، اے اللہ کے نبی میں عصر کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکا، اس کا مجھے بڑا قلق ہے، اے امام کائنات مجھے اس چیز کا بڑا غم ہے، اے اللہ کے نبی اس چیز کا مجھے بڑا دکھ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اے اللہ کے نبی عصر کی نماز بڑی مشکل سے میں نے، وقت ختم ہو چکا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، میں نے عصر کی نماز بالکل سورج کے غروب ہوتے ہوتے پڑھی ہے۔ اچھا، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے عمر، تمہیں کیا معلوم ابھی تو محمد رسول اللہ نے ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، ابھی تو عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، اور یہ مغرب کا ٹائم آ چکا ہے، ابھی اس کی بھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان یہودیوں کے لیے، ان مکفار کے لیے، ان مشرکین کے لیے، ان ظالموں کے لیے بد دعا فرمائی۔ بخاری کے اندر وہ بد دعا آج بھی ریکارڈ ہے۔ کیا بد دعا کی تھی؟ حضرت عمر کو روتا ہوا دیکھا، عصر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ پائے۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا، کس بات پہ عمر رو رہے ہیں؟ عصر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی۔ محمد رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ ظہر کی اور عصر کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے اس لیے رو رہے ہیں، اور روئے ہی نہیں بلکہ ظالموں کے لیے بد دعا کی۔ کیا کی؟ بخاری کے الفاظ، نبی کے الفاظ جو بخاری نے ریکارڈ کیے ہیں، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی۔ اللہ ان ظالموں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ مرنے کے بعد ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ دیکھیے، عصر کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے، بیچ کی نماز ہے، صلاۃ وسطیٰ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے،
उस नमाज को जमात से ना पढ़ सके, अल्लाह के नबी ने बद्दुआ कर दी। क्या फरमाया? मला अल्लाहु कुबूरहुम मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा। ऐ अल्लाह इनकी कब्रों को, ऐ अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे। कमा बसूना वशगलूना सलातिल वुस्ता। ऐ अल्लाह जिस तरीके से इन लोगों ने हमें बीच की नमाज यानी असर की नमाज व जमाअत पढ़ने से रोक दिया। इमाम कायनात की हिस्ट्री को उठा करके देखो, तारीख को उठा करके देखो, लोगों ने नबी को पत्थरों से नवाजा, लोगों ने गालियां दी, लोगों ने पत्थर मारे, नबी के जिस्म से खून बह करके आपके नालैन में जम जाता है। ताइफ के अंदर मक्का के लोगों ने जब आपकी बात को नहीं माना, मक्का छोड़ करके ताइफ चले गए। ताइफ के लोग पढ़े लिखे हैं, ताइफ के लोग एजुकेशनल हैं, ताइफ के लोग शिक्षक हैं, तालीम याफ्ता हैं। ये हो सकता है मेरी बात को समझ लें, हो सकता है कि ये ईमान ले आए। अल्लाह के नबी ताइफ के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, लोगों से कहते हैं, ऐ लोगों तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मान लो, ऐ लोगों तुम अल्लाह के सामने झुक जाओ, ऐ लोगों एक अल्लाह के सामने अपनी मुरादें रख लो, ऐ लोगों एक अल्लाह को मना लो। एक अल्लाह के सामने झुकने की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी तो सबको मालूम है क्या किया उन लोगों ने? औबाशों और बदमाशों को नबी के पीछे लगा दिया। पथरीली जमीन थी, लोगों ने पत्थर उठा उठा करके इमाम कायनात के मारे। अल्लाह के नबी दौड़ते हुए जा रहे हैं, एक गुलाम भी आपके साथ में है, अल्लाह के नबी आगे जा रहे हैं, जालिम पीछे से पत्थर मार रहे हैं। मुसलमानों, अगर आज दुनिया के लोग तुम्हारी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, अगर लोग तुम्हें मार रहे हैं, तो ये तो दुनिया की पुरानी तारीख है। मुसलमानों को ऐसे ही सताया जाता रहा है। और इमाम कायनात को, जो कायनात की सबसे बड़ी हस्ती है, दुनिया के अंदर अगर सबसे अव्वलियत किसी को हासिल है, सबसे फर्स्ट नंबर किसी को हासिल है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इमाम कायनात के सामने किसी का भी मकाम और मर्तबा नहीं है। इमाम कायनात इतनी बड़ी हस्ती है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह इन लोगों को समझाने गए हैं, लोगों का पिरले का दिन बनाने के लिए गए हैं, आखिरत का दिन बनाने के लिए गए हैं, लेकिन लोग आपको पत्थर मार रहे हैं, आपको डेले मार रहे हैं, आपको पत्थर उठा उठा के मार रहे हैं। अल्लाह के नबी आगे जाते जा रहे हैं, पीछे से पत्थर भी लग रहे हैं, गालियां भी दी जा रही हैं। अल्लाह के नबी को इतने पत्थर मारे गए, अल्लाह के नबी जमीन के अंदर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इतने पत्थर मारे गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। आपके साथ में जो गुलाम थे, उन्होंने अल्लाह के नबी के चेहरे पर पानी छिड़का। पानी छिड़कने के बाद इमाम कायनात को जब होश आया, देखा बारिश का फरिश्ता खड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी, अगर आपका ऑर्डर हो जाए, हम इन ताइफ वालों को पानी के दरिया बहा दें। इधर पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, पहाड़ों का फरिश्ता कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आपका हुक्म हो जाए, हम इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के दरमियान में रख करके पीस दें। आपके साथ में ये सलूक किया इन्होंने, आपको गालियां दी हैं, आपको पत्थर मारे। अल्लाह के नबी, अगर आपका हुक्म हो जाए, हम इनको दो पहाड़ियों के दरमियान में, ताइफ के लोग पहाड़ों के दरमियान में रहते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्रील और फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर आपका हुक्म हो तो हम इनको पहाड़ियों के दरमियान में पीस दें। गालियां खाई, पत्थर खाए, लेकिन उसके बावजूद इमाम कायनात की जुबान गाली के लिए नहीं खुली, उनके अजाब के लिए नहीं खुली, उनको पीस देने के लिए नहीं खुली।
بلکہ آپ کی زبان کھلتی ہے تو کیا کھلتی ہے؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اے اللہ میری قوم کو سمجھ دے فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ جانتی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں میں جو اتنا میں نے واقعہ سنایا، اب آپ اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی کو گالی دی گئی، اللہ کے نبی کو پتھر مارے گئے، امام کائنات کو گھر سے باہر کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ طائف کے بازار میں مارا گیا، پھر بھی اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی، اشارہ بھی چاہ رہے ہیں فرشتے، لیکن پھر بھی آپ نے بد دعا نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے امید ہے اگر آج یہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، نہ ہونے دو، پانی میں دیجیے، آنے والی نسل ان کی ضرور مسلمان ہوگی۔ لیکن عصر کی نماز جب اللہ کے نبی کی صرف جماعت سے آپ نہیں پڑھ پائے، آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ پائے، حضرت عمر فاروق جماعت سے نماز نہیں پڑھ پائے، تو اللہ کے نبی نے معلوم ہے کیا کہا؟ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسون وشغلون عن الصلاة الوسطی، اے اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی، جس طریقے سے انہوں نے بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز سے ہمیں بھٹکا دیا، ہمیں عصر کی نماز جماعت سے نہ پڑھنے دی۔ آپ اس واقعے سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ صحابہ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑی نہیں تھی، بلکہ جماعت سے آپ نہیں پڑھ پائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور آپ نے بد دعا بھی کر دی۔ آج ذرا ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہماری نمازیں کتنی چلی جاتی ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ عصر کی نماز میں ہم چوراہوں پر دکانوں پر چائے کی چسکیاں لیتے ہیں، لیکن ہمیں عصر کی نماز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی دھیان نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ حالات ہیں ہمارے۔ اچھا ایک بہانے کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلوں۔ آج بڑے بہانے رہتے ہیں، مولانا صاحب آپ لوگ تو نمازیں پڑھاتے ہو، آپ لوگ تو عالم ہو، آپ تو نمازیں پڑھ لو گے، لیکن ہم کھیتی کرتے ہیں، ہم کھلیان کرتے ہیں، ہم دکان پر رہتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم کیسے نمازیں پڑھ لیں گے؟ ہم سے نمازیں کیسے پڑھ لی جائیں گی؟ آئیے اس بات کو بھی میں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ سارے صحابہ جنگ کے اندر موجود ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، کیوں؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز یہ مومنوں پر ان کے مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، تیر اور تلوار کے معاملے ہو رہے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اذان دے دی گئی، جنگ بند کر دی گئی، سارے صحابہ نماز کے اندر لگ جاتے ہیں۔ نماز شروع ہو جاتی ہے، نماز شروع ہوئی، صحابہ جب سجدے کے اندر پہنچے، کفار نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا، کتنا بہترین چانس تھا، کتنا بہترین موقع تھا، ہم اپنی تلوار سے ان لوگوں کی گردن اڑا دیتے، ہمیں لڑنا بھی نہ پڑتا، ہمیں اپنی جانیں بھی گنوانا نہ پڑتی۔ لہذا ان لوگوں نے جمع ہو کر کے اسکیم بنائی کہ اگر اب یہ لوگ سجدے میں جائیں گے تو ہم ان کی گردنیں تن سے جدا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں
اس موقع پر جبکہ تلواریں چل رہی ہیں، اس موقع پر جبکہ صحابہ نماز میں جنگ میں لگے ہوئے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ دیتا نہیں میرے صحابہ بعد میں جا کر کے اپنی راوٹی میں نماز پڑھ لینا، اپنے گھروں پہ جا کے نماز پڑھ لینا، نہیں، بلکہ کیا ہوا، صلاۃ الخوف کا حکم نازل کر دیا گیا، صلاۃ الخوف کا، یعنی جب خوف کا معاملہ ہو، ڈر کا معاملہ ہو تو نمازیں کس طریقے سے پڑھنی ہیں وہ حکم بتا دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 102 کے اندر اس چیز کا ذکر ہے۔ آئیے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، اے امام کائنات آپ ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیجئے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، آدھے لوگ ان کی رکشا کریں گے، آدھے لوگ ان کی حفاظت کریں گے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے۔ بتائیے آج ہم نمازیں پڑھتے تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا ہے، اگر کسی مولانا صاحب نے کہہ دیا بھائی صاحب ذرا نمازیں پڑھ لو، ارے بھائی ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے، آپ لوگ تو فری ہو، آپ لوگ تو ہر وقت نمازیں پڑھ سکتے ہو، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جنگ میں صحابہ مشغول ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا چلو بعد میں پڑھ لینا، نہیں، بلکہ یہ فرمایا ٹائم پر نماز پڑھنا ہے، آدھے لوگ نماز پڑھیں اور آدھے لوگ باڈی گارڈ بن کر کے، رکشک بن کر کے، ان کی حفاظت کا دستہ بن کر کے کھڑے ہو جائیں، ان کی حفاظت کریں، اور جب آدھے لوگ نماز پڑھ لیں تو دوسرے لوگ جا کر کے وہ پیچھے ہٹ جائیں اور پھر وہ نماز پڑھیں۔ میرے بھائیوں یہاں صلاۃ الخوف نازل کر دی لیکن نماز کو معاف نہیں کیا گیا۔ اور ذرا بہانہ آپ ڈھونڈتے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک آیت کریمہ میں پڑھوں گا اور اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں بے نمازیوں کے انجام کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلوں گا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے، اے اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، مجھے آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے میں گھر پر نماز پڑھ لیا کروں، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے میں اپنے گھر پر نماز پڑھ لیا کروں، مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، میرے گھر پر کوئی بچہ نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد میں مجھے لے آیا کرے، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی کی صفت، آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے، نابینا صحابی کے اس معاملے کو دیکھا، اجازت دے دی، کہا جاؤ ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لیا کرو اپنے گھر پر، لیکن تھوڑی دیر میں اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، نہیں، محمد رسول اللہ مردوں کا گھروں پر نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ مسجد میں آنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے آواز دی، اے عبداللہ ابن ام مکتوم ادھر آؤ، کہا کیا ہوا؟ کہا ذرا یہ بتاؤ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے، مسجد میں جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اے عبداللہ ابن مکتوم کیا تمہارے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی آواز تو پہنچتی ہے۔ کہا جب پہنچتی ہے تو تمہیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک نابینا صحابی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تمہیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ معلوم ہے ابھی پچھلے سال ہمارے یوگی جی نے یو پی کے اندر پرتی بند لگایا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر اوپر میناروں پر نہیں لگا سکتے، صرف ایک پونگا لگا سکتے ہو، جس کو ہمارے یہاں سراہی کہتے ہیں، جو آواز کو براڈ کاسٹ کرتی ہے، کہا بھئی ایک لگا سکتے ہو، لیکن اس ایک کی بھی آواز اتنی زیادہ تیز رہی کہ سارے گھروں پر آواز پہنچی۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو دھنیہ واد کہنا چاہیے، ایسے لوگوں کا جو نمازوں سے دور رہتے ہیں اور جو اللہ کے یہاں بہانہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آواز نہیں آ رہی تھی۔ بتاؤ آج کون سا مسلمانوں کا گھر ہے جہاں مؤذن کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہو؟
سب کے گھروں پر پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ام مکتوم سے یہی کہا، بتاؤ کیا تمہارے کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی پہنچتی ہے۔ کہا اگر پہنچتی ہے تو تمہیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ بتائیے ہے کہیں گنجائش نماز چھوڑنے کی؟ کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے ایک آیت کریمہ جس میں آپ کو انجام کی طرف بھی لے کر کے چلوں۔ آپ نمازوں کا حکم قرآن میں پڑھ لیں، آپ نمازوں کا حکم حدیث کے اندر پڑھ لیں، میں اب زیادہ ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک آیت کریمہ ایسی رکھ دوں جس سے آپ کو انجام بھی معلوم ہو جائے۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 58 اور 59۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم ان آیتوں سے پہلے آیات کے اندر اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، نبیوں کا ذکر کیا، رسولوں کا ذکر کیا، رسولوں کی فرما بردار اولاد کا بھی ذکر کیا، اطاعت شعار اولاد کا ذکر کیا، اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کا ذکر کیا، ان کی اولاد کا ذکر کیا۔ انبیاء کی اولاد اپنے باپوں کا کس طریقے سے کہنا مانتی تھی، کس طریقے سے اطاعت اور فرما برداری کرتی تھی، کس طریقے سے نمازیں پڑھتی تھی، یہ تمام ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر ان کی تعریف کری۔ کیا؟ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ انبیاء اور انبیاء کی اولاد جب ان کے اوپر اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، جب ان کو قرآن کی آیتیں، جب ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، تو یہ سجدے کے اندر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے گر جاتے تھے۔ یہ انبیاء اور ان کی اولاد کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ یہ سجدے میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے چلے جاتے تھے، سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ذرا دھیان سے سننا، یہاں سے آپ ذرا غور کریں۔ فخلف من بعدهم خلف، پس ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو گئے، ان کے بعد ناہنجار اور نالائق قسم کے لوگ پیدا ہو گئے۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ اضاعوا الصلاۃ، ان لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور یہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ دیکھیے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اور نماز ضائع کرنے والوں کو اللہ ناہنجار کہہ رہا ہے۔ اور آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہماری سنی نہیں رہا ہے۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیو، ذرا غور کرو۔ یہاں اس آیت کریمہ